ہوتی ہے اور ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو میں نے کہا جنرل صاحب دیکھیے ہوتی ہے، جون کے مہینے میں اب سے 3 مہینے پہلے، یہ پچھلے مہینے سے کہا تھا، جون کے مہینے میں اب سے 3 مہینے پہلے 60 عورتیں بسوں میں بھر کر، 2 بسوں میں شوہروں کو یہاں چھوڑ کر ہندوستان گئی۔ اخباروں میں آیا، آپ نے پڑھا ہوگا، اب یاد کیجئے، 60 عورتیں شوہروں کو چھوڑ کر ہندوستان گئیں، ہندوؤں کی مہمان رہیں، شوہر یہاں رہے، یہ ہندوؤں کے پاس رہی، اور ہندوؤں کو جو مسلمانوں کے قاتل ہیں، جو فوج مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے، جس ہندو فوج کے ہاتھوں سے، ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس فوج کو ان این جی اوز نے، 60 عورتوں نے لڈو کھلائے، ان کو ناچ دکھایا۔ پاکستان کے تمام اخبارات میں ان کے فوٹو شائع ہوئے، اردو، سندھی اور انگریزی اخبارات میں ان کے ناچنے کے فوٹو شائع ہوئے ہیں۔ یاد کر لیجئے آپ، شاید ممکن ہے آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن بے شمار لوگوں نے اس کو دیکھا۔ تو میں نے کہا یہ ہوتی ہے این جی اوز۔ آپ وہ پوچھ رہے تھے نا کہ آپ کی مراد کون سی این جی اوز سے، میں نے کہا یہ ہوتی ہے این جی اوز۔ یہ وطن دشمن، ہندوستانی فوجوں کو مٹھائی کھلانے والی یہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ہندوؤں کے پاس 8 دن رہ کر آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں کہ کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ جہاد کو دہشت گردی کہتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ سرحد جو ہے، یہ سرحد، یہ بارڈر، آنے کے بعد این جی اوز نے لاہور میں، اس میں قادیانی تھے، این جی اوز پیچھے پیچھے رہتے ہیں، آگے آپ کو اور ہم جیسے لوگوں کو کر دیتے ہیں، اور پیسوں کے زور پر کرتے ہیں، ان کے ایجنٹ اور دلال یہاں پھرتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کو بھرتی کرتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے سے قادیانی لٹریچر بانٹتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے سے عیسائی لٹریچر بانٹتے ہیں۔ یہ ہیں این جی اوز۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو بارڈر ہے، یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں یہ کوئی بارڈر نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ بھئی کیسے ایک ہیں؟ اس بارڈر کے لیے، اس خط کے کھینچنے کے لیے، اس سرحد کے قائم کرنے کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے خون کی قربانی دی ہے۔ 10 لاکھ مسلمانوں نے خون کی قربانی دی ہے اس نظریے کے لیے، پاکستان کے نظریے کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی ہے۔ 70 لاکھ مسلمان بے گھر ہوا ہے۔ لوگ پوچھا کرتے ہیں نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان کب سے آیا؟ جس تاریخ کو محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اسی تاریخ سے نظریہ پاکستان قائم ہو گیا۔ 2 قومی نظریہ دیکھ لو، قرآن فرماتا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم، کس نے تم کو پیدا کیا بھائی؟ هو الذی، وہ رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم، اور پیدا کرنے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک کافر ہوگا، ایک مومن ہوگا، یا کافر ہوگا یا مومن ہوگا، 2 گروہ ہیں۔ بس یہی نظریہ پاکستان ہے کہ روئے زمین پر کافر ہے یا مسلمان ہے، منکم کافر و منکم مومن، 2 قومی نظریہ۔ یہی پاکستان ہے، یہی قرآن میں ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے اور ہندو ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے اور کافر ایک قوم ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کافر ایک ملت واحدہ ہے اور مسلمان امت واحدہ ہے۔ دیکھیے قرآن فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔
رسول اللہ کے غلاموں کی یہ امت واحدہ ہے، سب ایک ہے، کفر ملت واحدہ، اور رسول اللہ کی امت واحدہ۔ تو جہاد، اسلام میں جہاد کا بڑا مرتبہ ہے اور شہید کا بڑا مرتبہ، اس لیے آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ بڑے عظیم المرتبت حکمران تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاروق اعظم امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کے دبدبے کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو مسجد نبوی سے باہر آئے، درہ ہاتھ میں تھا، زمین پر درہ مارنے کے بعد کہا کہ غلام مصطفیٰ تجھ پر موجود ہے، تجھے زلزلہ آ رہا ہے، ٹھہر جاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے اس کرامت کو لکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی، خط بھیجا، دریائے نیل کی روانی رکی ہوئی تھی، فاروق اعظم نے خط لکھا، میں غلام مصطفیٰ عمر خط بھیج رہا ہوں، تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، بہنا شروع کر دو۔ خط جیسے ہی دریا میں ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں۔ وہ دبدبہ فاروقی، رسول اللہ حضرت عمر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ قادیان کا وہ جہنمی ہوتا؟ مرزا غلام نہیں، کون ہوتا؟ میری امت میں اگر نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر، تو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے علی، اے علی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ حضرت ہارون کو نبوت ملی، لیکن الا انہ لا نبوت بعدی، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ دیکھو رسول اللہ کے بعد حضرت عمر نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی مرتضیٰ نے نہیں کیا، امام حسن نے نہیں کیا، حسین نے نہیں کیا۔ رسول اللہ کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ اب یہ تاج کسی کے سر پہ ٹھیک نہیں آئے گا۔ یہ تاج، یہی تاج تھا جس کے لیے معراج ہو رہی تھی۔ معراج، تاج، ختم نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج، نبیوں کی سرداری کا تاج، قیامت تک کے لیے یہ تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں پہنا دیا، تمام انبیاء کو گواہ بنا دیا، بیت المقدس میں پہنا دیا، تمام انبیاء کو گواہ بنا دیا۔ اور یہی تاج قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو اے محبوب، آپ کا مقام بلند ہے، مقام محمود آپ کا مقام ہے، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، اور شفاعت کا صحرا آپ کے سر ہے۔ آپ مانگیے پورا کیا جائے گا، وَلَلْآخِرَةُ وَلَسَوْفَ۔ سبحان اللہ، دیکھیے قیامت کا منظر رب العالمین فرماتا ہے، یہ قیامت کا منظر بھی ہے، دنیا کا بھی ہے، سبھی ہے اس میں، سب آ گئے اس میں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ راضی فرمائے گا، ناراض نہیں فرمائے گا۔
امت کے حق میں راضی فرمائے گا، آپ کو ناراض نہیں فرمائے گا۔ وَلَا سَوْفَ دے گا، اے محبوب دے گا، آپ کا رب آپ کو دے گا۔ کتنا دے گا؟ اتنا دے گا، کتنا دے گا؟ رب کا دینا دیکھو، جس کا خزانہ خالی نہیں ہوتا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے ہیں، اسی کے دست قدرت میں ہیں، اور وہ اپنے علم اور اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، اپنے علم اور اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رب العالمین فرمائے گا بلا سوف یعطیکا، اے محبوب ہم دیں گے، یعطیکا دیں گے، ہم دیں گے، لینے والے آپ ہوں گے۔ اللہ اللہ، جب دینے والا رب ہو اور لینے والے محبوب رب ہو، دینے والا اللہ ہو اور لینے والے مصطفیٰ ہوں، تو کوئی اس کی انتہا آپ مقرر کر سکتے ہیں؟ نہیں، اے محبوب ہم دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے۔ اسی کو سن کر اعلیٰ حضرت جھوم گئے۔ اللہ اللہ،